نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل رأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا قل الله أذن لكم أم على الله تفترون۔ پارہ نمبر 11 سورہ یونس، رکوع نمبر 6، آیات نمبر 59-60۔ قل ارأیتم، آپ فرما دیجئے، ارأیتم تم بتاؤ، ما انزل اللہ لکم، جو ما انزل اللہ لکم من رزق، جو رزق اللہ نے تمہارے لیے نازل فرمایا ہے، فجعلتم منہ حراما وحلالا، پھر تم نے اس میں سے تم نے خود بنایا ہے بعض چیزوں کو حرام اور بعض چیزوں کو حلال۔ قل، آپ فرما دیجئے، اللہ اذن لکم، کیا اللہ نے تمہیں اجازت دی ہے، ام علی اللہ تفترون، یا تم اللہ پر افتراء کرتے ہو۔ وما ظن الذین یفترون علی اللہ الکذب یوم القیامہ، اور کیا گمان ہے ان لوگوں کا جو اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں قیامت کے دن۔ ان اللہ لذو فضل علی الناس، بلا شبہ اللہ تعالی لوگوں پر فضل فرمانے والا ہے، ولیکن اکثرهم لا یشکرون، لیکن ان میں سے بہت سارے لوگ شکر ادا نہیں کرتے۔ آیات مذکورہ آیت نمبر 160 میں فرمایا کہ قل ارأیتم ما انزل اللہ لکم من رزق فجعلتم منہ حراما وحلالا۔ اصلاً بنیادی طور پر اللہ ہمارا خالق ہے، اللہ ہمارا مالک ہے، اللہ ہمارا رازق ہے۔ اللہ نے تمام مخلوقات کو پیدا فرمایا ہے اور تمام مخلوقات کو رزق دینے والا اللہ کی ذات ہے، اور پھر خاص کر عالم انسانیت کو اشرف المخلوقات بنایا ہے۔ کائنات عالم انسانیت کے لیے مسخر بنایا ہے، اور رزق کے حوالے سے عالم انسانیت ایک وسیع، ایک فراخ ماحول کے ساتھ وابستہ ہے۔ مطلب دیگر مخلوقات کے بنسبت انسانوں کو بہت زیادہ مواقع میسر ہے رزق کے حوالے سے، اور تقریباً رزق کے حوالے سے ہر قسم کھانے پینے کی چیزیں انسانوں کو میسر ہے، انسانوں کو وہ حاصل ہے، اور وہ کھانے پینے کی چیزیں جو دیگر مخلوقات کو حاصل نہیں ہے، میسر نہیں ہے۔ عالم انسانیت کو کھانے پینے کے حوالے سے پھر پابندی بنایا ہے، اور عالم انسانیت کے فلاح، بہبود، ہدایت اور رشد کے لیے اللہ تعالی نے انبیاء علیہم السلام کو مبعوث فرمایا ہے۔ اللہ تعالی نے کتابوں کی صورت میں اپنے احکامات نازل فرمائی ہے۔ اللہ کی کتابوں میں حلال و حرام کی تفصیلات بھی موجود ہے۔ انبیاء علیہم السلام نے انتہائی امانت دیانت سے اپنے قوموں کو حلت اور حرمت کے احکامات بتلا دی۔ اللہ کی کتابوں میں سب سے آخری کتاب وہ قرآن کریم ہے، اور سب سے آخری پیغمبر وہ نبی آخر الزمان خاتم النبیین سیدنا و سندنا و مولانا محمد عبدہ و رسولہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر دین مکمل ہوا، قرآن کریم نازل ہوا، جس میں حلال اور حرام کی تفصیلات بطریق احسن اور بطریق اوضح موجود ہے۔ حلت
اور حرمت کا اختیار اللہ کے پاس ہے۔ حلال وہ ہے جس کو شریعت مطہرہ نے حلال قرار دیا ہو، حرام وہ ہے جس کو شریعت مطہرہ قرآن و سنت نے حرام قرار دیا ہو۔ اور اللہ کے بغیر کوئی شخص ذاتی طور پر کسی چیز کو حلال یا کسی چیز کو حرام نہیں بنا سکتے۔ کسی شخص کو شخصی طور پر، ذاتی طور پر یا جماعتی طور پر یہ اختیار نہیں کہ وہ حلت اور حرمت کے فیصلے کرے۔ حلت اور حرمت کا حکم اور اس کے فیصلے صرف اللہ رب العالمین کے پاس ہے۔ مشرکین، منکرین کے جرائم اور گناہوں کے فہرست و بڑی طویل ہے۔ شرک اور انکار کے علاوہ انکار الرسل، انکار بعث بعد الموت، ان جرائم کے علاوہ دیگر گناہوں میں ایک گناہ یہ تھا کہ یہ مشرکین اور منکرین اپنی طرف سے چیزوں کو حلال اور حرام تجویز کرتے تھے۔ بعض چیزوں کو اپنی طرف سے حلال اور بعض چیزوں کو اپنی طرف سے حرام قرار دیتے تھے، جو کہ قانونی خداوندی میں مداخلت ہے، اصول الہی کی خلاف ورزی ہے۔ قانون خداوندی اور اصول الہی یہ ہے کہ حلت اور حرمت صرف اللہ کا فیصلہ ہوگا، اختیار اللہ کے پاس ہے، بندوں کے پاس اس کا اختیار ہے نہیں۔ یہ اللہ کا حق ہے کہ کس چیز کو حلال کرے، کس چیز کو حرام کرے، اور یہ حق اگر بندے اپنے حق میں استعمال کرے، اپنے طرف سے استعمال کرے، تو یہ ظلم ہوگا۔ احکام خداوندی میں، قانونی الہی میں مداخلت ہوگی، اور نہ بندوں کو حلت اور حرمت کے حوالے سے قانون سازی کا حق اور اختیار حاصل ہے۔ اسی لیے دستور پاکستان کا دفعہ نمبر 2 یہ ہے کہ یہاں قرآن و سنت کے موافق قانون سازی ہوگی۔ مملکت خداداد پاکستان، اسلامی جمہوریہ پاکستان کے دستور میں یہ ہے کہ اس نے جو معیار بنایا ہے وہاں پر قرآن و سنت کو رکھا ہے، اور لیکن بدبختی سے، بدقسمتی سے مشرکین حلال کو حرام اور حرام کو حلال قرار دے کر اوپر سے جھوٹ بھی بولتے ہیں کہ یہ چیزیں اللہ نے حلال کیا ہے اور یہ چیزیں اللہ نے حرام کیا ہے، حالانکہ اللہ کی طرف سے کوئی ایسا حکم نازل نہیں ہوا ہے۔ یہ مشرکین اللہ پر جھوٹ بولتے ہیں، افتراء کرتے ہیں، اور ظاہر ہے کہ مشرکین کی طرف سے یہ تحلیل اور تحریم خود انہوں کی ہے، نسبت اللہ کی طرف کرتے ہیں۔ اور سورہ مائدہ میں یہ جواب دیا کہ ما جعل اللہ من بحیرۃ ولا سائبۃ ولا حام ولكن الذين يفترون على الله الكذب۔ سورہ انعام میں ہے وقالوا هذه انعام وحرث وحجر، مطلب دانستہ طور پر یا نادانستہ طور پر یہ لوگ اپنے طرف سے بعض چیزوں کو، بعض جانوروں کو حرام اور بعض چیزوں کو، بعض جانوروں کو حرام حلال قرار دیتے ہیں۔ کبھی کہتے ہیں لا يطعمها الا من نشاء، مطلب ان جانوروں کا کھانا مردوں کے لیے جائز نہیں، عورتوں کے لیے ناجائز ہے۔ اور موجودہ زمانے میں بھی بعض چیزوں کو اعتقاداً تو حرام سمجھتے ہیں، لیکن عملاً اس کے متضاد چلتے ہیں۔ مثلا اب سود ہے، یہ حرام ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ اللہ اور رسول کے ساتھ اعلان جنگ ہے، فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ۔ سود کے 70 گناہ ہے، الربا 70 جزءاً ایسرهما ان ينكح الرجل امہ۔ سود کے 70 گناہ ہیں، کم از کم گناہ یہ ہے ایک بندہ اپنے ماں کے ساتھ زنا کرے۔ آپ بتائیں کہ ماں کے ساتھ زنا کتنا بڑا گناہ ہے، اور ماں کے ساتھ زنا کتنا بڑا گناہ ہوگا۔ اسی طرح رشوت حرام ہے، الراشی والمرتشی کلاہما فی النار، رشوت لینے والا، دینے والا دونوں جہنمی ہے۔ لیکن ہمارے مسلمانوں نے
اور ہمارے مسلمانوں نے اس کا نام چینج کر کے رشوت کا نام چائے پانی رکھ دیا، خرچہ رکھ دیا، اور سود کو کاروبار کا نام دے دیا۔ یہ ہماری تباہی بربادی، اور یہ اصل وجوہات ہے ہمارے تباہی بربادی کی۔ آیت نمبر 60 میں تنبیہ ہے ان لوگوں کو جو اللہ پر جھوٹ بولتے ہیں، اللہ کے قوانین میں رد و بدل کرتے ہیں، تصرف کرتے ہیں، اعتقاداً کرتے ہیں یا عملاً کرتے ہیں، حلال کو حرام اور حرام کو حلال بناتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قیامت کے دن کے بارے میں ان لوگوں کا کیا گمان ہے؟ کیا ایسے حرام خور، سود خور، رشوت خور، ناحق مال کھانے والے، ان کو قیامت کا یقین نہیں ہے؟ یا ہم نے مرنا نہیں ہے؟ اور اگر یقین ہے کہ ہم نے مرنا ہے، ہم نے اس زمین کے نیچے جانا ہے، سپرد خاک ہونا ہے، قیامت ہوگی، حساب کتاب ہوگی، حشر ہوگی، تو اس یقین کی بنیاد پر اللہ کے نازل کردہ فرامین اور قوانین پر عمل کیوں نہیں کرتے؟ ان کو پاؤں تلے کیوں رونتے ہیں؟ کیا ہمیں آخرت میں ہمارا مواخذہ نہیں ہوگا؟ اللہ تعالیٰ تو بلا شبہ بڑے فضل والا ہے، رزق عطا فرماتا ہے، اور رزق کے تو حوالے سے بہت وسیع مواقع اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو فراہم کی ہے۔ رزق کا وعدہ تو اللہ کا ہے، والرزاق ذو القوت المتین ہے۔ اے کریمی کے از خزانہ غیب گبر و ترسا وظیفہ خورداری دوستارا کجا کنی محروم تاکہ با دشمنا نظرداری۔ یہ رزق کا وعدہ تو اللہ کا ہے، لیکن اللہ کے رزق پر اللہ کا شکر ادا کرو۔ ناشکری یہ بدبختی کی علامت ہوتی ہے۔ لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید۔ شکر نعمت ہائی تو چندہ کی نعمت ہائی تو، عذر تقصیرات ما چندہ کی تقصیرات ما۔ وآخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین۔